الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج سے تقریباً
1450 سال پہلے کہ جب عرب میں کفر و شرک کی ظلمت چھائی ہوئی تھی، بت پرستی میں لوگ مبتلا تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ کی دیوار پر 360 بت نصب کر رکھے تھے، اور اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھتے ہی دیکھتے ایک جماعت ایمان لے آئی، کہ جس جماعت نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کر صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور آڑ استعمال کی جاتی ہے حب اہل بیت کی، یعنی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہلاؤ اور صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر جو منہ میں آئے بکتے چلے جاؤ۔ تو یہ تقریباً ہر محرم میں ہر سال صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابہ کرام کی عدالت پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ ہر ممبر پر، ہر گلی کوچے میں، سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور محرم میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جائے قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ کی روشنی میں، تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل سکے کہ اللہ کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام کیا تھا، صحابہ کرام کی جماعت کا اللہ کی نظر میں کیا مقام تھا، ان کی کیا قدر و منزلت تھی، اور یہ قدر و منزلت جو اللہ کی نظر میں تھی اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کو بیان فرمایا۔ تو اس حوالے سے چند آیتیں پیش کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد معزز ترین جماعت فرمایا ہے۔ سب سے بڑی عزت والی ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عزت والی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت عزت والی ہے۔ فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس مدینے لوٹیں گے تو جو عزت والے لوگ ہیں، انتہائی عزت والے، وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے مدینہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کرام کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنتوں میں، ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا لشکر ہی وہ لشکر ہے جو فلاح پانے والا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا ہو، جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے ڈال دیا ہو، ان کے دلوں سے ایمان کون نکال سکتا ہے؟ تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا کے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر اے اہل کتاب، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو ان صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہوگا، ان مومنین جیسا ہوگا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان جیسا ایمان تمہارا نہیں ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس تم روح گردانی کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معتدل امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو،
ایک اور مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال والا قرار دیا. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنے سلام بھیجے. قرآن کریم میں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اور سلام ہے ان لوگوں پر. ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ جو اس وقت مومنین موجود تھے. اور وہ مومنین کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جو اس وقت موجود تھے. ان کو اللہ نے ان کی زندگیوں میں سلام بھیجے. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت والی جماعت قرار دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ہذہ سبیلی یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ میں جس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں, میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. یہی راستہ ہے میرا کہ اللہ کی طرف بلانا. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں بھی بصیرت پر ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں. بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. ایک تو یہ آنکھیں نا ظاہری آنکھیں جو ہمارے سر میں لگی ہوئی ہیں, جن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں, ان سے ہمیں ظاہر نظر آتا ہے. اور دل کی آنکھیں وہ ہوتی ہیں جن سے باطن نظر آتا ہے. دل کی آنکھیں وہ کہلاتی ہیں کہ جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں وہ حق کو پہچاننے لگ جاتا ہے, اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بصیرت. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بصیرت والی جماعت قرار دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہیں اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ حق اور باطل کو پہچان جاتے تھے. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر قرار دیا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں. قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا ہے, آپ ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ کا دل سخت ہوتا, آپ ان کے ساتھ نرم نہ ہوتے, آپ سختی کرتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی زیادہ سخت ہو, کوئی سخت دل ہو, ٹھیک سے بات نہ کرتا ہو تو لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے, لوگ اس کے قریب بھی نہیں لگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نرم دل ہیں, اس وجہ سے یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. لہذا واستغفر لهم آپ ان کے لیے استغفار کریں. وشاورهم فی الامر آپ اپنے معاملات میں تمام چیزوں میں ان سے مشاورت کریں, ان سے مشورہ کریں. فاذا عزمت بس جب آپ ان سے مشورہ کر لیں, فاذا عزمت جب فیصلہ کر لیں مشورہ کرنے کے بعد, فتوکل علی اللہ اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کر لیں, پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں. لیکن مشورہ کس سے کریں؟ صحابہ کرام سے. یہ جو جماعت ہے ان سے مشورہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا تھا, متقین کو بنا دیا تھا.
اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو طاقت عطا فرمائی ہے، ہم نے جو آپ کو تقویت عطا فرمائی ہے، وہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو تقویت عطا فرمائی ہے اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے، ان کے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ الفت اللہ نے ایسے پیدا کی ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی اٹھا کر لگا دیتے ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے تو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سونا چاندی لٹا دیتے، مال و دولت لٹا دیتے، جواہرات لٹا دیتے کہ کسی طرح ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو جائے، آپ نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے۔ اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام میں آپس کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپس میں کوئی نفرتیں، کوئی کدورتیں نہیں تھیں، آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں تھیں، بلکہ آپس میں صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھا، پیار تھا، اخلاص تھا، الفت تھی۔ اور یہ الفت کس نے پیدا کی صحابہ کے درمیان؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ الفت ان کے درمیان دلوں کی محبت، ان کے درمیان دلوں کا اخلاص، ان کے درمیان دلوں کی الفت، یہ ہم نے پیدا کی۔ اور تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، تمام صحابہ سے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ تمام صحابہ کون؟ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں سے وہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی ان کے لیے ہماری طرف سے حسنہ ہے، اچھائی کا وعدہ ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کی معیت میں رہے، یہ پہلے والے اور بعد والے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے۔
جنہوں نے پہلے اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے پہلے جہاد کیا، ان کے ساتھ بھی حسنہ کا وعدہ ہے. جنہوں نے بعد میں اپنا مال خرچ کیا، بعد میں جہاد کیا، ان کے ساتھ بھی حسنہ کا وعدہ ہے. سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جا بجا قرآن کریم میں صحابہ کرام کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کیوں فرمایا، ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیوں فرمایا، اتنی بشارتیں قرآن کریم میں جا بجا کیوں دی ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند آیات پیش کی ہیں، ورنہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اتنا بلند مقام کیسے مل گیا؟ یہ بلند مقام ملنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان خصوصیات کی بنیاد پر صحابہ کرام کو یہ مقام عطا فرمایا، اور وہ خصوصیات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی جو صحابہ کرام کے اندر وہ خصوصیات موجود تھیں. اگر وہ خصوصیات آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائیں، وہی خصوصیات آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائیں، تو یہ مسلمان بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن ان خصوصیات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کچھ احادیث بیان کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے. جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو مبارک ہو، اور ان کو بھی مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، یعنی تابعی. پہلی مبارک کس کو؟ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا. وہ کیا بن گئے؟ وہ صحابی بن گئے. اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو بھی مبارک ہو، کیونکہ وہ تابعی بن گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، وہ تبع تابعی بن گئے. تو یہ تین طبقے مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں وفات پائی، وہ صحابی بن گئے. اور دوسرا طبقہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ جنہوں نے تابعی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ سب سے بہترین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. آج کل تو کمپاس کے ذریعے سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے، پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کرتے تھے. تو اگر صحیح ستارہ مل جاتا تو اس ستارے کی سمت میں سفر کرتے تھے اور منزل پر پہنچ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے. فرمایا جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام کے اندر وہ خصوصیات کیا تھی جن کی بنا پر قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کرام سے اللہ نے رضا کے اعلان فرمائے، صحابہ کرام کی اللہ نے تعریفیں فرمائی ہیں، صحابہ کرام کی اللہ نے توصیف بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام کی چند خصوصیات. پہلی خصوصیت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ صحابہ کرام اسلام کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے والے تھے. یہ پہلی خصوصیت تھی صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور یہ صرف میری آپ کی بات نہیں ہے،
اس کو قرآن نے بیان کیا. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. للفقراء المہاجرین، یہ جو مال ہے یہ ان فقراء، ان مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم، ان کے اموال سے ان کو محروم کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. دوسری خصوصیت صحابہ کرام کی یہ تھی کہ صحابہ کرام اہل تقوی تھے. صحابہ کرام متقی لوگ تھے، ان کے دلوں میں تقوی بہت زیادہ تھا، اور ان کا تقوی بھی قرآن کریم نے بیان کیا. فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. فرمایا کہ صحابہ کرام اہل تقوی تھے کہ جب ان لوگوں نے، جنہوں نے کفر کیا تھا، اپنے دلوں میں انہوں نے ضد رکھ لی جو جاہلیت کی ضد تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرما دی، سکون نازل فرما دیا، اپنے رسول کے دلوں پر، ایمان والوں کے دلوں پر، اور انہیں تقوی پر اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا. تو صحابہ کرام کے تقوی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے. اور تیسری خصوصیت صحابہ کرام کی یہ تھی کہ صحابہ کرام سراپا ادب تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب فرمایا کرتے تھے، اور یہ ادب بھی صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ اس بات کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا. اور تیسری خصوصیت صحابہ کرام کی یہ تھی کہ صحابہ کفر اور فسق سے محفوظ تھے. صحابہ کرام میں کفر اور فسق نہیں تھا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. فرمایا کہ اور یہ بات یاد رکھو، یہ بات جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑے، لیکن اللہ تعالی نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں رکھ دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں سے کفر کو، فسق کو اور گناہ کو نکال دیا ہے، ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہارے دلوں کے لیے. اب تمہارے دلوں کے اندر صرف ایمان ہی ایمان ہے، نہ اس دل کے اندر کفر آ سکتا ہے، نہ نفاق آ سکتا ہے، نہ عصیان آ سکتا ہے، نہ نافرمانی آ سکتی ہے. اب کچھ بھی نہیں آ سکتا، صرف کیا ہے؟ ایمان ہے. اور وہ ایمان کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اولئک ھم الراشدون، یہی کامیاب لوگ ہیں. صحابہ کرام کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے مہاجرین، تو انصار نے ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی. ان کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سب انصار نے مہاجرین پر نثار کر دیا. اس کا بھی قرآن کریم نے اعلان فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اگر کسی انصاری کو کسی چیز کی سخت ضرورت بھی تھی اور اس نے دیکھا کہ میرے مہاجر بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس نے اپنے مہاجر بھائی پر قربان کر دی، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام کی پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام رضائے الہی کے طلبگار رہتے ہیں ہر وقت، اور یہ بھی قرآن نے بیان کیا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صحابہ کرام کی
چھٹی خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ کرام دشمنوں کے خلاف انتہائی سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں رحم دل تھے، دشمنوں کے لیے سخت تھے. اور صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے. چلتے پھرتے عبادت الہی میں مصروف ہیں، بیٹھے ہوئے تو عبادت الہی میں مصروف ہیں، لیٹے ہوئے تو عبادت الہی میں مصروف ہیں، چل پھر رہے تو عبادت الہی میں مصروف ہیں. لیکن جہاں اسلام کی بات آئی، جہاں کفر کی بات آئی، تو کفر کے لیے سخت ہو جاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام اسلام کے مقابلے میں کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے. جب اسلام کے مقابل کوئی چیز آ کر کھڑی ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام اسلام کو ترجیح دیتے تھے اور اسلام کے مقابل کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی خصوصیات تھی جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کرام کی تعریفیں کی. صحابہ کرام کے مقابلے میں ایک مخالف گروہ بھی تھا جسے منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے، اور وہ منافقین کا گروہ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ میں آپ کو کہیں اسلام کا پرچار کرتا ہوا یہ ٹولہ نظر نہیں آئے گا، اسلام پھیلاتا ہوا یہ ٹولہ نظر نہیں آئے گا. یہ آپ کو ہر جگہ پر اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہوا نظر آئے گا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان فاتحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ منافقین کا ٹولہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی پیٹھ میں خنجر گھونپے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی پیٹھ میں خنجر گھونپے، صحابہ کرام کے ادوار کے بعد جب اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی، اسلامی سلطنتوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے ان لوگوں نے. اسلام کا پرچار انہوں نے کہیں بھی نہیں کیا اور کہیں بھی اسلام کا پرچار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہی وہ ٹولہ ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا کر شہید کروایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے انہوں نے مسلح کھینچا، ان کو زخمی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہی ٹولہ ہے. اور ابھی بالکل تازہ واقعہ، اسماعیل ہانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران میں بلوا کر شہید کیا ان لوگوں نے، انہوں نے خود شہید کروایا. ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اسلام کی پیٹھ میں ہمیشہ خنجر گھونپتے ہیں، مجاہدین کی پیٹھ میں ہمیشہ انہوں نے خنجر گھونپا ہے، انہوں نے کبھی اسلام کو پنپنے نہیں دیا. تو آج بھی مسلمان ہوش میں نہیں آئیں گے. مسلمانوں اس منافق ٹولے کو پہچانو، ان کو پہچانو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام پھیلانے والے کون ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں. یہ لوگ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، کاروائیاں کر کے پھر رونا دھونا شروع کر دیتے. رونے والے پر ویسی لوگوں کو ترس آتا ہے کہ یار یہ رو رہا ہے، تو یہ کاروائیاں کر کے رونا دھونا شروع کر دیں، کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. تو آج کے بیان سے صحابہ کرام کے بارے میں 4 باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ تمام کے تمام صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک، سارے کے سارے صحابہ سچے، پکے اور عادل ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ اکرام حق و صداقت کا معیار ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو سارے کے سارے صحابہ حق و صداقت کا معیار ہے. اگر ایمان صحابہ جیسا ہے
تو معتبر ہے. اور چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ اکرام تاریخ کی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ اکرام کی ذات کو پرکھنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن پڑھو تو صحابہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، صحابہ کی شخصیت سمجھ میں آئے گی. یہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، یہ 300 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 600 سال کے بعد تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان تاریخوں سے صحابہ کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مقام صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.